والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، کچھ وجوہات کی بنا پر کل آپ لوگوں کے سامنے حاضری نہیں ہو سکی۔ ہم معافی کا طلب کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بلکہ فیک نیوز کس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ فیک نیوز کے شکار جناب اسدالدین اویسی بھی بنے ہیں اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی بنے ہیں اور ساتھ ہی کانگریس کے قومی صدر راہل گاندھی بھی بنے ہیں۔ میں ان تینوں لوگوں کے سلسلے میں جو فیک نیوز پھیلائی گئی ہے اور اس کا سچ کیا ہے، آلٹ نیوز کے حوالے سے ان کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو جو سچ اور حق بیانی ہوتی ہے جس میں اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ وقت میں ملک میں سیاسی ماحول کافی گرم بنا ہوا ہے۔ رافیل ڈیل اور سی بی آئی کے ڈائریکٹر آلوک ورما کے تبادلے کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں۔ سال 2019 میں لوک سبھا انتخابات سے پہلے مودی حکومت کی اشراف غریبوں کو یعنی کہ اعلیٰ ذات کے غریبوں کو 10% ریزرویشن دینے کی تجویز بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جب یہ تجویز لوک سبھا میں بل کی شکل میں پیش کی گئی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی اکثریت نے اس کی تائید کی اور جن لوگوں نے آئینی پہلوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ان میں اسدالدین اویسی بھی شامل تھے۔ بہرکیف یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ریزرویشن بل کے اسی پس منظر میں سوشل میڈیا پر اسدالدین اویسی کی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں ان کو منسوب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ اویسی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ اس پر اقوام متحدہ نے جواب دیا کہ جہاں محفوظ ہیں مسلمان وہیں چلے جائیں۔ اس طرح کی ایک ویڈیو تصویر کشی اسدالدین اویسی کی تصویر چسپاں کر کے یہ تصویر سب سے پہلے اچھے دن نامی فیس بک پیج پر شیئر کی گئی۔ اس پیج کو تقریباً 130 لاکھ صارفین فالو کرتے ہیں۔ اس پیج کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اس تصویر کو بہت سے صارفین نے شیئر کیا۔ یہ تصویر 6 جنوری کو اس پیج پر اپلوڈ کی گئی تھی اور اس کو 16,000 سے بھی زیادہ مرتبہ شیئر کیا گیا تھا۔ آلٹ نیوز جو ہمیشہ فیک نیوز کا آپریشن کرتا ہے، اس کا بیان ہے کہ اس نے ایم پی اسدالدین اویسی سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور ان کی اس مبینہ بیان کے بارے میں دریافت کیا تو اویسی نے کہا یہ بیان بالکل جھوٹ ہے اور ٹرولرز کی حرکتیں ہیں۔ آپ اس تعلق سے میرا وہ بیان غور فرمائیں جو میں نے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان صاحب کے اس عمل کے رد عمل میں دیا تھا جب انہوں نے دادری موب لنچنگ کے بعد اقوام متحدہ کو خط لکھ کر مرکزی حکومت کی شکایت کی تھی۔ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا اسے اقوام متحدہ لے جانے کا جواز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیان کی بھی مذمت کی تھی۔ یہ کہنا ہے اسدالدین اویسی کا اور انہوں نے کہا کہ جب وہ ہندوستانی مسلمانوں کی زیادہ ہی فکر کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا۔ آلٹ نیوز کی تفتیش اور براہ راست اسدالدین اویسی سے رابطہ کرنے کے بعد یہ پختہ طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ فیس بک پر وائرل ہونے والی تصویر جو میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح جھوٹی ہے۔ اب دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو فیک نیوز ہے۔ 8 جنوری کو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹونی بلیئر دہلی میں مقیم تھے۔ وہ دہلی میں رائے سینا ڈائلاگ نامی پروگرام میں شرکت کرنے پہنچے تھے جو آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے منعقد کیا تھا۔ دہلی میں ان کی ملاقات کانگریس کے قومی صدر راہل گاندھی سے ہوئی تھی۔ ان کے ملاقات کے بعد وائرل ان انڈیا نامی فیس بک پیج پر ایک تصویر اپلوڈ کی گئی جس کو تقریباً 22,000 مرتبہ شیئر کیا گیا۔ تصویر میں ٹونی بلیئر کو منسوب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان مستقبل میں راہل گاندھی کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ بوم لائف نے ٹونی بلیئر کے اس بیان کی، بوم لائف ایک آن لائن اخباری چینل ہے، یہ بھی بہت سارے فیک نیوز کے آپریشنز کرتا رہتا ہے،
اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بوم لائف نے ٹونی بلیئر کے اس بیان کی تفتیش کی اور پایا کہ موجودہ وقت میں انہوں نے ایسا کوئی بیان راہل گاندھی کی حمایت میں نہیں دیا ہے۔ بوم نے انکشاف کیا کہ رائے سینا ڈائلاگ میں راہل گاندھی کا کوئی تذکرہ اس نوعیت کا نہیں ہوا جس میں ان کو مستقبل میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بنانے کی بات کی گئی ہو۔ ٹونی بلیئر خود راہل گاندھی سے دہلی میں ملے تھے۔ ان کی ملاقات کی تصویر کانگریس پارٹی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی گئی تھی۔ راہل گاندھی نے بھی اپنے آفیشیل فیس بک پیج سے اس کو شیئر کیا تھا، لیکن دونوں جگہ ہی اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ راہل گاندھی ہندوستان کے اچھے پرائم منسٹر ثابت ہوں گے۔ ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر بھی ٹونی بلیئر کے ایسے کسی بیان کو درج نہیں کیا گیا ہے جو دعویٰ وائرل ان انڈیا پیج نے کیا ہے۔ البتہ ٹونی بلیئر نے 2008 میں ایک بیان دیا تھا جس کو CNN نے شائع کیا تھا، جس میں صحافی ودیا شنکر ایئر نے رپورٹ کیا تھا کہ بقول بلیئر راہل گاندھی بہت ہی ہنرمند ہیں اور عالمی سطح پر قابل نوجوان لیڈروں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ تناظر میں ناظرین اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، وائرل ان انڈیا پر وائرل کی گئی راہل گاندھی کی تصویر یہ بھی محض ایک پروپیگنڈا تھی۔ اسی طرح اس وقت ایک اور تصویر بہت زیادہ وائرل ہونے لگی راہل گاندھی کی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کانگریس پارٹی کے قومی صدر راہل گاندھی UAE کے سفر پر گئے ہوئے تھے، جہاں دبئی میں انہوں نے ایک جلسے میں ہندوستانیوں کو خطاب کیا۔ دبئی میں ان کی تشریف آوری سے پہلے کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی کہ دبئی میں راہل گاندھی کے خیر مقدم کے لیے ہندوستانی عوام کس قدر منتظر اور خواہش مند ہیں۔ میرے پیچھے جو تصویریں ہیں اس کو دیکھیے۔ ان تصویروں میں دکھایا گیا تھا کہ دبئی کی بڑی بڑی عمارتوں کے آگے بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر راہل گاندھی کے لیے استقبالیہ تصویریں موجود تھیں۔ ان تصویروں کو کانگریس حمایتی صارفین کے علاوہ انڈین اوورسیز کانگریس لندن نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شائع کیا تھا۔ بوم لائف نے انکشاف کیا کہ یہ تصویریں اصلی نہیں ہیں بلکہ ڈیجیٹل تخلیق ہیں۔ یہ تصویریں فوٹو فونیا نامی ویب سائٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ اس ویب سائٹ پر مختلف انداز کے ٹیمپلیٹ موجود ہیں جن کو استعمال کر کے اپنی پسند کی تصویریں تخلیق کی جا سکتی ہیں۔ انہی ٹیمپلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بوم لائف نے بھی کچھ تصویریں بنائیں جو ہو بہو اسی طرح نظر آئی تھی جیسی راہل گاندھی کے دبئی سفر سے متعلق تصویریں سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی۔ لہٰذا راہل گاندھی کے دبئی ٹور سے متعلق استقبالیہ تصویریں یہ بھی اس وقت جھوٹی ثابت ہوئی اور فیک نیوز فیکٹری سے نکلی ہوئی ایک نیوز ثابت ہوئی۔ اسی طرح ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر اروند کیجریوال کا ایک ویڈیو گزشتہ ہفتے ٹویٹر اور فیس بک پر بہت وائرل ہوا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ کیجریوال نشے کی حالت میں ایک کار کے اندر موجود ہیں اور نشے کے لہجے میں کسی سیاسی موضوع پر عوام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھگوا فکر سے یعنی کہ زعفرانی فکر کے لوگ اس سے متاثر فیس بک پیجوں اور ٹویٹر ہینڈل پر سب سے زیادہ شیئر کیا گیا۔ بینگ ہیومر نامی ٹویٹر ہینڈل پر اس ویڈیو کو 7 جنوری کو شیئر کیا گیا تھا، جہاں 2000 سے زیادہ صارفین نے اس ویڈیو کو لائک کیا اور 1000 سے زیادہ صارفین نے اس کو ری ٹویٹ کیا۔ اسی ویڈیو کو فیس بک پیج یعنی وی سپورٹ نریندر مودی پر بھی دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی سوشل میڈیا صارفین نے اس ویڈیو کو شیئر کیا۔ ویڈیو کے ساتھ شراب کیجریوال اور داروباز کیجریوال جیسے ہیش ٹیگ کا استعمال بھی کیا گیا۔ آرٹ نیوز نے اپنی تفتیش میں بتایا کہ کیجریوال کو نشے کی حالت میں دکھانے والا یہ ویڈیو جعلی ہے۔ آرٹ نیوز کے مطابق اس ویڈیو کو ٹک ٹاک ایپ سے تشکیل کیا گیا ہے، جہاں کیجریوال کے اصل ویڈیو میں ترمیم کر کے ان کی آواز کی رفتار اور پچ کو کم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ناظرین کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیجریوال نشے میں بات کر رہے ہیں۔ آرٹ نیوز نے واضح کیا کہ اس جعلی ویڈیو پر واٹر مارک میں انگریزی میں ٹک ٹاک اور ویڈیو عام کرنے والے شخص کا یوزر نیم بھی لکھا ہے۔ فیس بک پر یہ ویڈیو سب سے پہلے رنجن مدان نامی شخص نے اپلوڈ کیا تھا، جس کے نام کی مشابہت اس ویڈیو کے واٹر مارک میں موجود یوزر نیم سے ہوتی ہے، اور یہ بات پختہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کیجریوال کا فیک ویڈیو اسی شخص کا نتیجہ فکر ہے۔ اصل ویڈیو اس طرح کی نہیں ہے، اصل ویڈیو میں کچھ اور ہے جس کو جو ہے اسٹاپ کر کے اس کو جس طرح شرابی آدمی بات کرتا ہے اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
تو ناظرین یہ کچھ خبریں تھی جس کو فیک نیوز کہہ کر کے ادھر کچھ دنوں سے وائرل کیا جا رہا تھا، اور میں اور آپ جیسے لوگ اس کو خوب سے خوب شیئر کر رہے تھے. تو لہٰذا دن بدن فیک نیوز جو عام ہوتی جا رہی ہے اور ہم لوگ جس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آج کل سچ بولنے والوں کی کمی اور جھوٹ بولنے والوں کی زیادتی ہے، اور جھوٹی خبروں کو ہی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے پیجز کو ہم لوگ فالو بھی کرتے ہیں. لہٰذا قبل اس کے کہ ہم کسی نیوز کو بھیجیں، دوسروں تک شیئر کریں، اس سے پہلے ہم لوگ تحقیق کر لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس سلسلے میں ہے. ٹویٹر پر اور کچھ ایسے ویب سائٹس ہیں اس وقت جن ویب سائٹس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ جو ہے فیک نیوز کے آپریشن کرنا، اس کی حقانیت کیا ہے اس کو سامنے لانا ہے. اس میں آلٹ نیوز ہے، دی وائر ہے، اس کے علاوہ بوم لائف ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی سارے ویب سائٹس ہیں. یہ لوگ فیک نیوز کی خبروں کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں. لیکن جس انداز میں ان فیک نیوز کو فارورڈ اور شیئر کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان خبروں کو جو سچائی بیان کرتی ہیں اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس جھوٹ پھیلانے والی دنیا میں میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ سچ بیان کر رہے ہیں ان کی نیوز کو شیئر کریں، ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لائیں. جس طرح سیدھی بات ادارہ ان کے آپریشن کو اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں لا کر کے آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہے. ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کا یہی پیغام ہے کہ ہم جھوٹی خبروں کو پھیلانے کے بجائے سچی خبروں کو عام کرنے والے بن جائیں. ہماری اس ویڈیو کو خوب سے خوب عام کریں اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اور فیس بک کے پیجز میں اور ٹویٹر ہینڈلز میں. اور جن لوگوں نے ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما يسطرون.